ایک بات عجیب اور بھی ہے، ساتھی ذکر کرتے ہیں انہیں مشاہدات بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کشف ہے تو اللہ کی نعمت، لیکن عموماً کمزور لوگوں کو زیادہ کشف ہوتا ہے، جو یقین کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے قائم رہنے کا ایک سبب بنا دیتا ہے، شاید انہیں کشف نہ ہو تو وہ اللہ پر قائم ہی نہ رہ سکے، تو وہ قادر ہے جب اس کے دروازے پہ بندہ جاتا ہے تو وہ ایک سبب بنا دیتا ہے۔ صوفیاء کا قول یہ ہے کہ تلعب بہا اطفال الطریقہ، طریقت میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو کھلونے کے طور پہ کشف دے دیا جاتا ہے کہ اس سے کھیلتے رہیں اور چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشف و مشاہدہ اس لیے ہوتا ہے کہ دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے کہ آج کا دن کیسا گزرا اور میری کیفیات کیسی ہیں، کیا پہلے سے بہتر ہیں، پہلے جیسی ہیں، یا کہیں پہلے سے کم ہو گئی ہیں، مجھ سے کہاں غلطی سرزد ہو گئی، قصور ہو گیا، کوئی غلط چیز کھا لی، کوئی ناجائز چیز کھا لی، کوئی ناجائز کام کر لیا، کوئی ناجائز بات کہہ دی، تو میری کیفیات پہ کیا اثر پڑا۔ اصل مصرف جو ان کا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، بدبختی یہ ہے کہ جنہیں مکاشفات نصیب ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے، تمہیں وہ جی میں نے مشاہدے میں دیکھا، کشف میں تمہیں یہ ہو گیا ہے، تمہارا کام میں نے یہ تو ہمارا کام تو نہیں، تو اس کا کام ہے، مخلوق اس کی ہے، کس کو کیا بیماری لگاتا ہے، کس کو کہاں صحت دیتا ہے، کس کا کہاں رزق کھولتا ہے، کس کا کہاں تنگ کرتے ہے، تو اس کا اپنا کام ہے، یہ کشفیوں کا کام تو نہیں ہے۔ تو باوجود اس کے کہ میری تو عمر بیت گئی منع کرتے، لیکن اس کے باوجود ایسے شوقین ہیں جو روز کسی نہ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ جی بس میں نے کشف میں دیکھا تو یہ بیماری لگ گئی، وہ بیچارہ پھر روتا پیٹتا میرے پاس آتا ہے یا خط لکھتا ہے۔ تو ذکر اذکار کا حاصل تو یہ تھا کہ ہم سے انانیت اور تکبر نکلتا، اپنی بڑائی کا وہم نکلتا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آتی۔ جو ہم دوسروں پر کشف کے روب جماتے ہیں، یہ تو اپنی بڑائی دوسروں پہ جمانے کی کوشش ہے، یہ تو الٹ ہو گیا کام۔ یعنی لائف سیونگ ڈرگ تھی، زندگی بچانے کی دوا تھی، بندہ اس سے مر گیا۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لوگ بیچارے کیوں باز نہیں آتے، کسی کو کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو تکلیف ہے اس کے لیے دعا کر دیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، وہ خود بھی اپنے لیے سب سے اچھی دعا یہ ہے جو بندہ اپنے لیے خود کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا۔ شیخ اتنا کر سکتا ہے کہ اسے دعا کا سلیقہ سکھا دے، دعا کا طریقہ بتا دے، اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا کر دے کہ وہ دعا کر سکے، لیکن دعا اپنے لیے وہ خود کرے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جس طرح اپنی نماز خود ادا کرتا ہے اس طرح اپنی دعا خود کرے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے کوئی مشاہدہ دے دیا ہے تو مشاہدہ ہمیشہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، خواب کی طرح۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کشف میں کوئی بھی چیز نظر آئے، وہ شریعت کے خلاف ہو تو وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت فرما دی وہ حتمی ہے، میرے اور آپ کے کشف کی اس کے سامنے کوئی حیثیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشف میں کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کے کشف کو ماننے کا مکلف نہیں ہے، کسی دوسرے پر کوئی حجت نہیں ہے کسی ولی اللہ کا کشف۔ اگر کوئی بھلی بات ہے تو وہ مانے تو اس کے اپنے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔
اگر کسی کے کشف پر دوسرا عمل کرنے لگے تو اس نے تو اس کو نبی مان لیا، اس کا تو دین چلا گیا، کیونکہ صرف نبی کا کشف واجب الاتباع ہے پوری امت کے لیے، وہی بھی تو کشف سے ہی ہوتی ہے، وہی الہی بھی تو نبی کا کشف ہے، تو دوسرا کوئی کسی دوسرے کے کشف کو ماننے کا مکلف نہیں، اور اگر اس پر اعتبار کرتا ہے تو ایسا سمجھ لو کہ اس نے اسے نبی سمجھ لیا، نبی مان لیا۔ تو کشف میں جو دکھایا وہ تو الگ بات تھی، ایمان تو چلا گیا۔ اور یہ کشف والوں کو پتہ نہیں نبی بننے کا کیا شوق ہے، یہ جو دوسروں کو بتاتے ہیں تمہارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان سے بھی روز حساب یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تو تمہیں نبوت نہیں دی تھی، تم کیسے نبی بن گئے؟ اب یہ اللہ ہی جانے کہ ان کے پاس جواب کیا ہوگا۔ نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا الحمدللہ، اور آپ تو ہم سے سیکھتے ہیں، ہم نے تو ان سے سیکھا جو اللہ کی مقبول اور اللہ کی بارگاہ کی بے نظیر ہستیاں تھیں، ایسی ہستیاں جن کی نظیر تبع تابعین کے بعد نہیں ملتی۔ آپ لوگوں کو کشف ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا، لیکن نصف صدی میں کسی نے میرے منہ سے بھی سنی ہے کوئی کشف کی بات؟ میرے بھائی یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ شاید زندگی میں ہم نے ہزاروں اپنے مشاہدات پر عمل بھی کیا ہوگا، اور ہزاروں ایسے ہوں گے جو اتباع شریعت میں ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن پر عمل نہیں ہوا، ان کی سزائیں بھی بھگتی ہیں۔ صاحب کشف جسے کشف ہوتا ہے اور وہ شرعی حد کے اندر ہو اور وہ خود اس پر عمل نہ کرے تو کوئی نہ کوئی مصیبت بھی بنتی ہے، اسے بھگتنا پڑتی ہے۔ اور صاحب کشف پر عمل کرتا بھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نظر آئے تو وہ کشف نہیں ہے، استدراج ہے، شیطان نے کچھ بنا کے دکھا دیا، اسے استدراج کہتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے کشف کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو آپ لوگ اتنے جلدی مان کیوں جاتے ہیں ان کے؟ وہ جی مجھے فلاں ساتھی نے یہ کہا، آپ کیوں مانتے ہیں؟ اور کس ساتھی کو اس بات کے لیے کشف ہوا کہ وہ دوسروں کی جانچ پڑتال کرتا ہے؟ تو قربانی تو ہوتی ہے عجز و انکسار کے حصول کے لیے، ذکر الہی ہوتا ہے عجز و انکسار کے حصول کے لیے، مجاہدہ ہوتا ہے تکبر کو، بڑائی کو، اپنی بڑائی کے وہم کو نکالنے کے لیے اور عظمت الہی کو دل میں جاگزی کرنے کے لیے، اور یہ تو امرت ہے کہ مرتا ہوا بندہ زندہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی امرت کھا کر بھی مرنے لگے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔